नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, हमेशा की तरह। पहली तो बात यह है कि आप लोग आज जानते हैं दोहा में एक तारीख़ी मुआहदा होने जा रहा है अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान और फिर जो है अमेरिका के दरमियान। ये किस कदर तारीख़ी है, क्या है इसके बीच में, क्यों मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरबों डॉलर के माली नुकसान और सियासी दावपेच के बाद आखिरकार क्या अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के सामने घुटने टेक दिया है। ये सारे एक बहुत ही अहम तरीन सवालात हैं। मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और उधर तुर्की ने साफ तौर पर रूस से कह दिया है कि वो अब उनके रास्ते में ना आए, लिहाजा जो है, और इस बात का दावा किया जा रहा है कि अब तक 2000 से ज़्यादा शामी फ़ौजियों को मार दिया गया है जब से तुर्की ने क़दम रखा है शाम में। मैं उसकी भी कुछ तफसीलात रखता हूँ। उसके अलावा दिल्ली में जो फसादात आए उसकी वजह से हिंदुस्तान की माशियात पर यानी मईशत पर किस तरह से असर पड़ा है। और महलूक अंकित शर्मा को मारने वाले क्या मुसलमान थे या हिंदू, ये एक अहम तरीन सवाल है, क्योंकि जो है उनके भाई ने दावा किया है कि जब हमलावर अंकित शर्मा को निशाना बना रहे थे तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कन्हैया कुमार पर गद्दारी का केस चलेगा, इस बात को लेकर के अनुराग कश्यप ने केजरीवाल पर हमला कर दिया है ट्वीट में। और इसके अलावा भी केजरीवाल के बदलते हुए टोन के बारे में हम आज थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा कुछ अहम तरीन ख़बरें, इस पर मैं तबसरा करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह से हमेशा से आपने ताउन किया है हमारे इदारे का और हमारे इस सब्सक्राइबर्स को तादाद बढ़ाने में और लिंक शेयर करने में आप हमेशा करते आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में करते आ रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आपकी खिदमत में आप हर एतबार से सीधी बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसको इदारे वालों के लिए भी, खुद अपने आप को भी बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसे व्यूवर्स जो बहुत ही मुखलिस हैं, जो हमें दुआओं से भी नवाजते हैं और मुश्किलात में भी हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपका भरपूर जो है मशकूर हूँ। आप लोगों से ही अपील करूँगा कि इस सिलसिले को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लिंक्स को शेयर करें। और जो बाकायदा आप लोगों से बारहा कुछ महीनों के ताउन के लिए आप लोगों से दरख्वास्त की जा रही है, ज़रूर उस पर गौर करें। बहके नाज़रीन, मैं सबसे पहले आज आप लोगों के सामने कुछ हिंदुस्तान की ख़बरें रखते हुए फिर तुर्की और अफ़ग़ानिस्तान की जानिब बढ़ता हूँ। पहले तो जो फ़िरक़ावाराना कशीदगी पेश आई इस वक्त दिल्ली में, उसके सबब दुनियाई मईशत में हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया है, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। माहिर माशियात ने इस पर तबसरा किया है। कौमी शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क में दर्जनों अजला व शहरों में बदअमनी और तशद्दुद का सीधा असर मईशत पर पड़ेगा। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की ये बात माहिरीन के गले कतई नहीं उतर रही है कि सीए की मुखालिफत के सबब कई रियासतों में फैली बदअमनी का गैर मुल्की सरमायाकारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जुमेरात को गुवाहाटी में माशी हालत पर लोगों के दरमियान प्रोग्राम में वज़ीर मालियात की ख़राब पॉलिसियों को लेकर माहिरीन मईशत हैरान नजर आए। वो हैरत में है कि हुकूमत ज़मीनी हकीकतों को नज़रअंदाज करके सच्चाई से मुँह छुपाना चाहती है। मारूफ माहिर मईशत प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि मुल्क में जिस तरह का गैर यकीनी सियासी माहौल है, 2 माह से समाजी कशीदगी बढ़ रही है। इसकी वजह से बाजार सीधे तौर पर मुतासिर हो रहा है। मौजूदा माहौल में सिर्फ ज़राअती शोबे से ही कुछ अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि बारिश अच्छे होने से रबी की फसल अच्छी होने की उम्मीदें हैं। लेकिन देही शोबे में गैर ज़राअती शोबे का दायरा 14% तक महदूद हो जाने से मुल्क की माशी शरह तरक्की पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। जब तक तामीरी सेक्टर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता और बाजार में तलब नहीं बढ़ेगी तो मईशत में बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। फिलहाल चीन में कोरोना वायरस को हिंदुस्तान के लिए दोहरा झटका मानते हुए प्रोफेसर अरुण कुमार मानते हैं कि सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होने का आम सारिफ अशिया पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा है कि दवाओं और मेडिकल सामानों की महंगाई बढ़ने से सेहत खिदमात पर मनफी असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि हुकूमत की अच्छी छवि पेश करना और ज़मीनी हकीकत दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कि जो हालात इस वक्त 2 माह से हिंदुस्तान में बने हुए हैं, उसका असर बराह रास्त इस वक्त माशियात पर पड़ रहा है, जिसका इनकार निर्मला सीतारमण कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ये मानना है इस वक्त माहिर माशियात का।
बहरकैफ नाज़रीन, अंकित शर्मा की बात करते हैं। अंकित शर्मा के बारे में तो आप जानते ही हैं। शिमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 42 अफराद की हलाकत की खबरें सामने आ चुकी हैं और इसमें खुफिया ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का नाम भी शामिल है। इसकी खबर और उसकी सारी रिपोर्ट हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी थी। अंकित शर्मा की मौत के ताल्लुक से काफ़ी हंगामा बरपा है और अब तक कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। एक नया इंकिशाफ दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने किया है, जिसमें अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा के हवाले से कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हैरान और शशदर करने वाली हैं। अंकुर शर्मा ने इंकिशाफ किया है कि जिन लोगों ने अंकित शर्मा को मारा है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में तलवारें थीं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के भाई ने बताया कि वो घर लौट रहा था जब फसादियों के ग्रुप ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उसे पास की गली में ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक अंकुर शर्मा ने एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा कि वो पत्थर, छड़, चाकू और तलवारों से लेस होकर आए थे। वो जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कुछ ने हेलमेट भी पहन रखा था। अंकुर ने मजीद बताया कि जो लोग अंकित की मदद करने के लिए सामने आए उन पर फसादियों ने पत्थर और ईंट फेंकना शुरू कर दिया। अगले दिन अंकित की लाश एक नाले में मिली थी। काबिल गौर है कि अब तक अंकित शर्मा के अहले खाना आम आदमी पार्टी लीडर और काउंसलर ताहिर हुसैन पर कत्ल का इल्जाम लगाते रहे हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। और आपने आज तक की अंजना वोम कश्यप को भी देखा होगा, हेलमेट पहन करके पूरी तरह से फौजी लिबास में वो अंकित शर्मा के घर जा करके किस तरह से रिपोर्ट बना करके उसको जो है एक अजीब ही हालत में पेश करने की कोशिश कर रही थी। अब खुद उसके भाई का दावा ये है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अंजना वोम कश्यप जैसे सहाफ़ी अब दोबारा जाकर के किस तरह की रिपोर्ट वहाँ पर करते हैं और किसको कसूरवार बनाते हैं और गर्दानते हैं। बैकअप नाज़रीन, मीडिया तो है, मैंने आपको कई मरतबा इस बात का तस्करा कर चुका हूँ कि जो है जलती पर इस वक्त तेल का काम पूरी तरह से मीडिया कर रहा है और शायद वो किसी के इशारों पर इस तरह कर रहा है। बैकअप नाज़रीन, कन्हैया कुमार को कौन नहीं जानता, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि जो है किस तरह से इस वक्त बिहार में इसकी बहुत लंबी एक यात्रा चली है और उसके पीछे लोग क्या ख़वातीन और क्या ताहद नज़र लोग इसके जलसे में जो है नज़र आ रहे थे। अब दिल्ली हुकूमत, जिसको आप केजरीवाल की हुकूमत कह सकते हैं, ये अब आम आदमी पार्टी की हुकूमत नहीं रही। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। एक धोखा था जो लोगों को दिया जा रहा था गुज़श्ता 6 सालों से और इस वक्त जो है पूरी तरह से एक एक हकीकत निकल करके सामने आ रही है। केजरीवाल की कुछ दिन कबल एक वीडियो वायरल हुई थी दौरान इंतखाबात, दिल्ली की जो हालिया इंतखाबात हुए उस दौरान कि वो खुद ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जो है उनके वालिद और उनकी जो परवरिश हुई है वो RSS की, जो है उनके वालिद RSS के बड़े लीडर में से माने जाते थे या उनके कारकुनान में से माने जाते थे और ख़ुद उसी की उनकी परवरिश वैसी हुई है। इधर कुछ दिनों से जो हालात आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब CAA की बात आई, शाहीन बाग की बात आई, इंतखाबात के दौरान ये पूरी तरह से जो है अपना पल्लू झाड़ते हुए नज़र आए और 370 को लेकर के बीजेपी का उन्होंने 370 आर्टिकल को लेकर के बीजेपी का खुल करके सपोर्ट किया और उसके बाद बहुत सारी बातें थी जो केजरीवाल की जो है जहनीत पर और उनकी सियासत पर एक बहुत गहरा सवाल उठाकर खड़ा किया जा रहा था। इसके अलावा भी 3 साल पहले एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में इस बात का दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिलखुसूस बीजेपी की जानिब से, इसलिए कि जैसे जैसे केजरीवाल जिस तरह सियासत में आए वो आप अन्ना हज़ारे की उस तहरीक के बाद से देखेंगे तो एक अजीब तरह की जो है कशमकश पैदा की जा रही थी। तब तबसरा करने वालों ने साफ तबसरा किया है कि कांग्रेस को हटाने के लिए, दिल्ली के मरकज़ वहाँ की हुकूमत से, इक़्तिदार से हटाने के लिए RSS ने और बीजेपी ने मिलकर के केजरीवाल का इस्तेमाल किया है। ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के तबसरे आ रहे हैं। मैं उसको एक एक पॉइंट पर बात करके आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि जिस अंदाज में उस तहरीक के बाद, अन्ना हज़ारे की तहरीक के बाद उनकी जो है लगातार बदउनवानी के ख़िलाफ़ एक बिल लाने के लिए जिस तरह से एहतिजाजात का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें जिस तरह से केजरीवाल उभर करके आए और फिर एक सियासी नेता बने, आम आदमी पार्टी का जो है उन्होंने बुनियाद रखी, फिर उसके बाद कांग्रेस हुकूमत को उखाड़ फेंक दिया दिल्ली से, फिर उसके बाद जो सिचुएशन हुई, इनकी हुकूमतें आई और 3-4 साल लगातार ड्रामा बनाते रहे कि जो है बीजेपी हुकूमत और आम आदमी पार्टी के दरमियान में जो है आम आदमी पार्टी को पूरी तरह काम करने नहीं दी जा रही है और मुख्तलिफ बयानात आप पूरे साल देखते रहे, एक लंबी बहस है।
اب جب سے جو ہے انہوں نے کنہیا کمار کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے، اس کے بعد سے جو ہے ان پر کیے جانے والے تبصرے ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوتے جا رہے ہیں اور حقیقت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح مختلف سوشل میڈیا میں اس وقت تبصرے چل نکلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالی ووڈ کے مشہور و معروف ہدایت کار انوراگ کشیپ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیجریوال جی کتنے میں بکے، اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں انوراگ کشیپ نے سیدھے طور پر اروند کیجریوال کو نشانہ بنایا ہے اور کنہیا کمار پر ملک سے غداری کا کیس چلائے جانے کو منظوری دیے جانے پر طنز کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جناب اروند کیجریوال جی، آپ کو کیا کہیں، اسپائن لیس تو تعریف ہے، آپ تو ہو ہی نہیں، عام آدمی پارٹی تو ہے ہی نہیں، کتنے میں بکے۔ انوراگ کشیپ نے کیجریوال پر حملہ کنہیا کمار کی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کیا ہے جس میں انہوں نے خود پر ملک سے غداری کا کیس چلانے جانے کی بات کہی تھی۔ بہرکیف ناظرین، جو اس طرح کی سیاست ہے، میں بارہا اس کو کہتا ہوں کہ کبھی سیاسی لوگوں کو جو ہے اپنا نہیں ماننا چاہیے۔ 6 سال کی تاریخ، پھر انا ہزارے کی تحریک، اس کے بعد جو کروٹیں بدلی سیاست نے دہلی میں، اس کے بعد اور اس کے بیچ میں جو تبصرے نکل کے آتے رہے ہیں، میں نے کئی ایسے مضامین پڑھے تھے کہ جو ہے کیجریوال کا استعمال ہو رہا ہے، ایک مہرا ہے دلی میں ایک ایسی حکومت کو لانے کا جو کٹ پتلی بنے رہے، اسی کی جانب اشارہ کرتے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے یہاں پر نرم ہندوتوا کا استعمال کیا گیا اور دہلی کے فسادات میں ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ سامنے نہیں آیا، اور جب 4 دنوں کے بعد جب کئی امواتیں ہو گئی، 42 لوگ مر گئے، پوری دلی کے 16 علاقے جل گئے، مساجد جلا دیے گئے، مزاریں جلا دی گئی، مختلف دھرموں کے لوگ اس میں زخمی ہو کر کے جو ہے ہو گئے، اس کے بعد جب ان کا بیان آیا اور اس کے دوسرے ہی دن اور جس طرح سے ان کا امت شاہ سے ملاقات کے بعد ٹون چینج ہوا، ان کی جو گلا جس انداز میں وہ ظاہر کیا کرتے تھے، جب ان کی آواز کی وہ رنگت بدل گئی، تو اب بہت سارے تبصرے سوشل میڈیا میں کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس کے مختلف لیڈران اس کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی کہا تھا، لیکن آپ لوگ سمجھے نہیں، آپ نے کس آدمی کو چنا ہے، آپ اس کا اندازہ اس وقت لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت ٹویٹر میں، فیس بک میں ان کے اس فیصلے کے بعد اور امت شاہ کی ملاقات کے بعد، اور ظاہر سی بات ہے کہ انتخابات کے دوران جب انہوں نے ہنومان چالیسا پڑھا تھا مینسٹریم میڈیا میں، یعنی کہ جو ہے لائف انہوں نے جب پڑھا تھا، اس وقت سے جو ہے مختلف قسم، خیر ہنومان چالیسا پڑھنا وہ ان کے اپنے دھرم کی بات ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ایک نماز پڑھنا ایک مسجد میں جا کر کے ایک اگر مسلم نیتا کے لیے جائز ہے، مزار میں چادر چڑھانا جس کو جا کر کے جائز ہے مختلف دھرموں، ظاہر سی بات ہے کہ، لیکن ٹی وی میں اس کو پیش کرنا اور وہ بھی جو ہے ایک صحافی کے سوال کے بعد، اور ایک ہندوتوا کی ذہنیت کو پیش کر کے جو ہے ہندو ووٹوں کو بٹورنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں ایک عجیب قسم کی جو ہے تبصرے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ بہرکیف دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ مہرا کب تک استعمال کیا جائے گا اور کب نکال کر کے پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ سیاست میں یہی ہوتا آ رہا ہے۔ آپ اعظم خان کی بات تو سن چکے ہوں گے، اعظم خان نے آج کس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، انہوں نے خود آج بیان دیا ہے میڈیا نمائندوں کو۔ سیتاپور جیل سے رامپور روانہ ہونے سے قبل ان کو سیتاپور جیل میں رکھا گیا تھا، سیتاپور جیل سے رامپور روانہ ہونے سے قبل اعظم خان نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ جیل میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے گویا وہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ سیاسی نیتاؤں کے ایسے ہی حالات بنتے ہیں، آپ کب کسی کے مہرے بن جاتے ہیں، کب کس کو آپ کس طرح سے سزا مل جائے کچھ سمجھ میں نہیں جاتا، کب آپ کے سر پر کوئی آ کر کے بیٹھ لے اور سیاسی بدلہ آپ سے لینے لگے، چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر کے 40 مقدمے آپ کے خلاف لکھے جانے لگے، درج ہو جانے لگے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ سماجوادی پارٹی سینئر لیڈر، بہت ہی مضبوط ترین لیڈر مانے جاتے تھے سماجوادی کے، اعظم خان صاحب، آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیل میں اور پولیس ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہی ہے، آپ کو اس بات سے واقف ہے ہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیجریوال کے معاملے میں یہی 2 ہی معاملے ہو سکتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا میں کچھ تبصرہ نگاروں نے کیا ہے، یا تو انہوں نے کوئی غلطی کی ہے کیجریوال نے، جس کو لے کر کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہماری مانو ورنہ آپ کو اسی طرح سے جو ہے بھڑکایا جائے گا، یعنی کہ دھمکیاں ملی ہوں گی اور انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو ہے یہ پہلے سے ہی، اس لیے کہ انا ہزارے کی تحریک کے سلسلے میں باقاعدہ اس بات کو بہت سارے تبصرہ نگاروں نے اپنے اخبارات میں لکھا تھا کہ جو انا ہزارے کی تحریک کو فنڈنگ کرنے والی RSS تھی، اور اسی انا ہزارے کی تحریک سے نکل کر کے جو ہے کیجریوال سامنے آئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یا تو استعمال کیا جا رہا ہے دلی میں لا کر کے، یا کانگریس کے صفائے کے لیے کیجریوال کو لایا گیا اور اپنے جو ہے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے آنے کے بعد ایک بات مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہ RSS BJP کی سیاست سے سیکھنا چاہیے. بہرکیف ناظرین، آئیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں ترکی اور شام کے درمیان. آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری تفصیلات سنائی تھی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روسی صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ ادلب میں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں. یہ رشیا سے ایردوغان نے صاف طور پر جو ہے کہہ دیا ہے کہ اب وہ شام کے درمیان اور ان کے درمیان رشیا ہرگز بیچ میں نہ آئے. ترکی کے صدر ایردوغان نے اپنے روسی ہمسا ولادیمیر پوتن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ادلب میں ان کے راستے سے ہٹ جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ بعض فریقوں نے ہماری جنوبی سرحد پر دہشت گرد راہداری کے ذریعے ترکی کا گھیراؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایردوغان کے بیان کے مطابق انقرہ حکومت شامی حکومت پر دباؤ بڑھائے گی. انہوں نے کہا کہ شامی حکومتی فورسز کے 2000 سے زیادہ عناصر مارے جا چکے ہیں. ایردوغان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر شمالی شام میں دہشت گرد تنظیموں پر قابو نہیں پایا گیا تو ہم ترکی میں ان سے لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. ترکی کے صدر نے یورپ کو دھمکی دی کہ وہ مہاجرین کے لیے سرحدوں کو کھلا رکھیں گے. ایردوغان کے مطابق اس وقت 1000 پناہ گزین سرحد پار کرنے کے منتظر ہیں. انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ پناہ گزینوں کو امداد پیش کرنے کے حوالے سے یورپی وعدوں کا اعتبار نہیں رہا. اگر زیادہ پریشانی ہوئی تو وہ سرحدوں کو کھول دیں گے اور پناہ گزین جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں یورپین ممالک میں داخل ہونے کے لیے، ان کے لیے راستہ بنا کر کے دیا جائے گا. اور پھر جو بحران آئے گا یورپی ممالک میں مہاجرین اور جو ہے پناہ گزین کو لے کر کے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یورپین ممالک کے لیے درد سر بن کر کے رہے گا. اس درد سر کو جو ہے ترکی نے روک رکھا ہے اور اپنے یہاں پر لاکھوں پناہ گزینوں کو جگہ دے رکھی ہے، پناہ دے رکھی ہے. ان کا ماننا یہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا تھا UN کی جانب سے، یورپی وادوں کی جانب سے، کہ جو ہے جس طرح مہاجرین کا ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے ان کو اس میں امداد کی جائے گی، لیکن وہ امداد پوری طرح نہیں دیا جا رہا ہے. اور اس بیچ شام میں جب انہوں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر امن کا قائم ہو، تو ایسے حالات میں روس کی فوج اگر درمیان میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رشیا کا سب سے قریب ترین دوست مانا جانے والا روس، اس کے ساتھ بھی شاید ترکی جو ہے آمنے سامنے ہونے میں کوئی آنا کانی نہیں کرے گا. اس طرف اسی طرح کے اشارے مل رہے ہیں. بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو اب اس وقت آج کی سب سے بڑی خبر اگر کہا جائے، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر، جب سے افغانستان پہ حملے ہوئے، امریکہ نے وہاں پر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی، یا جو حالات ہوئے، اس پر میں آپ کو کچھ تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا معاہدے ہوں گے، کیا مذاکرات ہوں گے اور کیا کچھ نقصان ہوا ہے امریکہ کا. انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے میں یہ آپ کو رکھ رہا ہوں. ہزاروں اموات، اربوں ڈالر کے مالی نقصان اور سیاسی داو پیچ کے بعد بالآخر افغانستان قضیے کے دو اہم ترین فریق امریکہ طالبان دوحہ میں آج یعنی سنیچر کو ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ابھی تک دستخط ہوئے یا نہیں یہ خبر ہم تک نہیں پہنچی ہے. ممکن ہے شام تک اگر پہنچی تو میں ڈیلی ویڈیو نیوز میں اس خبر کو لوں گا، لیکن کس طرح کے ہوں گے وہ ساری تفصیلات میں رکھوں گا. معاہدے پر دستخط کی تقریب دوحہ کے شیرٹن ہوٹل میں آج 2 بجے منعقد ہوگی. خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور طالبان کی جانب سے دستخط ملا عبدالغنی برادر کریں گے. اسی ہوٹل میں افغان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوا تھا. اگرچہ معاہدے کی تفصیلات کے بارے میں دونوں فریق کچھ زیادہ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ دونوں آخری وقت تک اس کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اسے کسی قیمت پر کسی بھی خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بڑی احتیاط دونوں کی جانب سے میڈیا سے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے انکار ہے. میڈیا کی بڑی تعداد اس معاہدے کی کوریج کے لیے دوحہ پہنچ چکی ہے اور طالبان اور امریکی حکام سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کسی کو جواب نہیں دے رہے. اس اپنی نوعیت کے پہلے معاہدے کے بارے میں انڈیپینڈنٹ کو اب تک ملنے والی معلومات کے مطابق اس پر دستخط کے فوراً بعد آئندہ 2 ہفتوں میں طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے. ایسا ہوگا یا نہیں اس بارے میں کافی شک پایا جاتا ہے، کیونکہ طالبان نے ہمیشہ کابل میں حکمرانوں کو امریکہ کا پٹھو قرار دے کر مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. لیکن افغان حکام اشارے دے رہے ہیں کہ شاید ممکن ہو سکے گا. افغانستان کا سرکاری میڈیا خبر دے رہا ہے کہ افغان حکومت کی پیشگی ٹیم، جسے رابطہ گروپ کہا جا رہا ہے، دوحہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے. اس وقت میں افغان سیکورٹی مشیر سلیم شاہ ابراہیم، وزارت امن کے نائب وزیر عبدالخالق بالا کرزئی اور دیگر اہم شخصیات شامل ہیں. افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ مذاکراتی وفد نہیں، لیکن مذاکرات کیسے شروع کیے جائیں گے، یعنی ابتدائی ایجنڈے پر طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے. طالبان نے اس خبر پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ انہوں نے کسی وفد کو نہیں بلایا ہے، تاہم اگر وہ اس وفد سے ملتے ہیں تو یہ افغان حکومت سے ان کے مذاکرات کا آغاز تصور کیا جائے گا. افغان طالبان اپنے 5000 جنگی قیدی بھی امریکہ کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں رہا کروانا چاہتے ہیں.
انہیں کہا گیا ہے کہ اس بارے میں افغان حکومت سے بات کریں. توقع ہے کہ اگر اس سرکاری وفد سے طالبان کی بات ہوتی ہے تو اس میں قیدیوں کی رہائی کا موضوع بھی شامل ہوگا. امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں امریکہ کے لیے تو اس کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہوگا، لیکن افغان طالبان کے لیے بھی کسی کامیابی سے کم نہیں. دونوں جانتے تھے کہ اس بظاہر نہ ختم ہونے والی جنگ سے دونوں تھک چکے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں. امریکہ کو معلوم تھا کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا، جبکہ طالبان کو بھی علم تھا کہ وہ دوبارہ افغانستان میں اقتدار میں جنگ کے نتیجے میں آ نہیں سکتے. دوحہ میں طے پانے والی معاہدے کی تفصیل کیا ہے یہ ابھی مکمل طور پر واضح نہیں، لیکن جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ مرحلہ وار فوجیوں کا انخلا کرے گا اور طالبان افغانستان کو مغرب کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. لیکن اس میں ابھی واضح نہیں کہ سب سے زیادہ پسنے والی افغان عوام کا کیا ہوگا، انہیں سکھ سانس لینے کا کب موقع ملے گا. معاہدے کے بارے میں باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ایک رپورٹ کی معلومات کے مطابق امریکی انخلا 14 ماہ میں بتدریج مکمل ہوگا اور طالبان جیسے کہ القاعدہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اس طرح کی معاہدے بھی اس طرح کی باتیں بھی اس میں شامل ہوں گی. معاہدے سے قبل ایک ہفتے تک تشدد میں کمی کو طالبان کی اصرار پر جنگ بندی نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اس عرصے میں امریکہ، طالبان اور افغان حکومت نے اپنی کارروائیاں روک لی تھی. امریکہ کا کہنا ہے کہ تشدد میں کمی سے متعلق شرائط کافی واضح ہیں کہ طالبان خودکش حملے، بارودی سرنگوں اور راکٹ حملوں کا استعمال نہیں کریں گے. افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر اس ہفتے کی نگرانی کرنے پر مامور تھے اور حتمی رپورٹ دیں گے. افغانستان میں چونکہ ایک دو فریق نہیں بلکہ کئی ملکی اور غیر ملکی فریقین بھی ملوث ہیں، تو ایسے میں کسی بھی معاہدے کو سبوتاژ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. سب سے بڑا خوف تو یہی ہے کہ طالبان کے اندر اس معاہدے کی کتنی حمایت موجود ہے. ایک ہفتے کی کارروائیاں روکنا ایک جگہ اور مستقل معاہدہ اپنی جگہ. خدشات ہیں کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم خود کوئی حملہ کر کے طالبان کو بدنام کر سکتی ہے. پھر یہ بھی شک ہے کہ کہیں طالبان خود کوئی حملہ کرے اور نام کسی اور کا لگا دے. مختلف قسم کے تبصرے آتے ہیں تبصرہ میں. تاہم پینٹاگون حکام پر اعتماد ہے کہ جو بھی کوئی کارروائی کرے گا انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. بیرون عناصر کو پاکستان کے کردار پر بھی شک رہا ہے. کئی لوگوں کو شک ہے کہ اگر صورتحال پاکستان کے حق میں نہیں جاری ہوگی تو کہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہ کر دے پاکستان بیچ میں آ کر کے. فی الحال پاکستان کی صدر ٹرمپ کو بظاہر مکمل حمایت حاصل ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا کہ افغان فریقین اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک جامع اور سب کو شامل کرنے والے تصفیے کی کوشش کریں گے. تو کیا پاکستان اس مرتبہ اس معاہدے کی مکمل حمایت کر رہا ہے؟ سینئر صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے آپس میں مذاکرات شروع کرنے کا اپنا فیصلہ تھا. دوحہ میں سیاسی دفتر کھولنے کا فیصلہ ملا محمد عمر کے وقت میں ہوا تھا اور بعض لوگ یہاں بھیجے بھی گئے تھے. اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سہولت کاری شامل ہوئی. طالبان کا قطرانہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھا. ان کا کہنا تھا کہ ملا بردار کے اہم رہائی زلمے خلیل زاد کی درخواست پر ہوئی جو آگے چل کر سیاسی دفتر کے سربراہ مقرر ہوئے. قطر میں اکثر طالبان کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ ہیں، یہ بھی سہولت کاری تھی. بہرکیف ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں اور پاکستان اور بھارت کے افغانستان میں سرگرمیوں سے متعلق کیا ضمانتیں ملی ہیں یہ بھی مستقبل کی صورتحال کے لیے ایک انتہائی اہم پہلو ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارت بھی افغانستان میں پرامن طریقے سے معاملات حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں ہے. اس طرح کے بیانات بظاہر جو حالیہ اس وقت ٹرمپ نے بھی وہ بیان دے چکا ہے کہ جو ہے خود افغانستان میں ہندوستان جو ہے پوری طرح سے امن چاہتا ہے اور مذاکرات کرنے میں جو ہے اپنا رول اہم ادا کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرکیف ناظرین، اصل یہ ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو کامیابی مانی جا رہی ہے وہ طالبان کی کامیابی مانی جا رہی ہے. اس لیے کہ طالبان جو غیر سر و سامانی کی حالت میں جو حالات افغانستان کی جو تاریخ ہے ان پر جو حملہ کیا گیا افغانستان پر، جس طرح جو ہے اس کے بیچ میں القاعدہ کا نام آیا، ملا محمد عمر کا نام آیا اور بہت ساری چیزیں، اور جس غرور کے ساتھ آیا، بلکہ پوری دنیا کی طاقت افغانستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف لگائی گئی تھی. لیکن ان سب کے باوجود اگر آج گھٹنے ٹیک کر کے امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اگر تیار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پوری کی پوری ناکامی امریکہ کی ہی مانی جائے گی اور اس میں کامیابی طالبان کی مانی جا رہی ہے. جس طرح کی مختلف قسم کے تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں جب سے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات ہونے کو لے کر کے الگ الگ قسم کے جو ہے مضامین سامنے آ رہے ہیں، ایسے حالات میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ طالبان اپنی ایک لمبی جنگ جس میں کئی جانیں گنوا چکے، کئی افغانی، کئی طالبانی اور نہ جانے الگ الگ جو ہے
علاقوں سے بھی آنے والے لوگوں نے یہاں پر جو ہے انتقال ہوئے اور اس جنگ میں حصہ لیا، اور جو بھی ہوا بلکہ بہت سارے امریکی فوجی، نیٹو فوجی جس کو کہا جاتا ہے، جو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے فوجی یہاں پر جو ہے طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ کس طرح سے جو ہے مرے اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے اور کس طرح سے جو ہے ذہنی اذیتوں کے شکار ہوئے، بلکہ کئی فوجیوں نے افغانستان جنگ کے درمیان اپنے آپ کو جو ہے مار لیا، اس لیے کہ جو ہے ذہنی پریشانی اور ذہنی جو کفت ان لوگوں کو ہوتی تھی، ان ساری بیانات الگ الگ کر کے ہم لوگوں کے پاس گزشتہ کئی سالوں سے آتی رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں آج جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ طالبان کی سب سے بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کیا، اس پر دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد کی کیا شکل و صورت ہوگی، اس کی تفصیلات لے کر کے اگر آج مذاکرات پر دستخط ہونے کی خبریں مکمل طور پر ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔